نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ البقرہ آیت نمبر 61. فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، اللہ طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، فادع لنا ربک، تو پکار ہماری طرف سے اپنے رب کو، کیا یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس میں سے جو کہ اگاتی ہے زمین. کس سے کہہ رہے ہیں کون نکالے؟ اللہ خود ہی نکالے. جب سمندر اس نے پھاڑ دیا، جب من اور سلوا اس نے برسا دیا، تو پھر وہ زمین سے یہ ساری چیزیں بھی خود ہی نکالے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کھیتی باڑی کریں گے یا ہم ہاتھ پاؤں ہلائیں گے، نہیں، معجزوں نے ان کو سپوائل کر دیا تھا. اور یہ بھی کم ظرف انسان کی علامت ہوتی ہے کہ جتنے اس پہ احسانات کیے جائیں اتنا وہ کاہل سے کاہل ہوتا چلا جاتا ہے، اور احسان کو احسان نہیں سمجھتا، اپنا حق سمجھتا ہے کہ یہ تو ہونا ہی چاہیے تھا، یہ تو مجھ کو ملنا ہی چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کم ظرفی سے اپنی پناہ میں رکھے. کبھی کسی کے اچھے سلوک کو اپنا حق سمجھ کے وصول نہ کریں. تو جب اپنے حقوق کا ایک احساس بہت بڑھ جاتا ہے انسان کے اندر کہ آئی ڈیزرو اٹ، اٹس مائی رائٹ، پھر اس کو کسی کا احسان نہیں لگ رہا ہوتا. کہتے ہیں سو واٹ، اگر کیا تو واٹس دا بگ ڈیل. اور یہ رویہ بڑھتے بڑھتے ماں باپ تک پہنچتا ہے کہ کیا تو کیا ہوا، کرنا ہی چاہیے تھا. اور ماں باپ سے بڑھتے بڑھتے اللہ تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ اس نے پیدا کیا تو ظاہر نہیں کھلائے گا ہم کو، تو کون کھلائے گا پھر ہمیں. یہ انداز انسان کا بنتا ہے. تو ایسے لوگ جو کہ احسان فراموش ہوتے ہیں، مجھے بتائے وہ محسن کیسے بنیں گے؟ محسن نہیں بن سکتے. محسن تو ہوتا وہ ہے جو خود احسان کرتا ہے دوسروں کے اوپر اور دوسرے کے سلوک کو احسان سمجھتا ہے اپنے اوپر کہ I didn't deserve it, it was not my right. میں اس قابل نہیں تھی، میں اس کے مستحق نہیں تھی، یہ میرا حق نہیں تھا، یہ انہوں نے کیا، ایکسٹرا کیا میرے لیے. اور آپ آزما کے دیکھیں، احسان مندی دوسروں کو اتنی اچھی لگتی ہے، اس سے تعلقات اتنے خوشگوار ہوتے ہیں. والدین کا احسان مان کے تو دیکھیں. کبھی ماں یا باپ کے گلے لگ کر کہیں کہ آپ نے بہت خیال کیا. کبھی بیوی شوہر کا احسان مان کے تو دیکھے کہ آپ کتنا خیال کرتے ہیں، کماتے ہیں، لاتے ہیں. کبھی شوہر بیوی کا احسان تو مانے کہ تمہاری دیکھو کوئی ذمہ داری نہیں، تب بھی تم میری دادی کا، نانی کا، میری امی کا تم کتنا خیال کر لیتی ہو. تم یہ کام کتنے اچھے اچھے سارے کام جو میری رسپانسبلٹیز ہے تم ڈرائیو کر لیتی ہو، یا تم جاب کر رہی ہو، یہ تو میری ذمہ داری تھی کما کے لانا، تم بھی کر رہی ہو. ایک ذرا اس کو وہ تھینکس تو کہہ دے، دل کتنا بڑا ہو جاتا ہے انسان کا. ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں، انہوں نے من اور سلوا پہ شکر ادا کیا، کہا کہ اللہ تیرا شکر تو نے یہ برسایا. ایک لفظ ہمیں شکر کا نہیں ملا ان سے، ناٹ اے ورڈ. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انڈیکیشن لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون، شاید اب شکر کرو، شاید اب شکر کرو. کبھی نہیں کہا انہوں نے تھینک یو اللہ، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ. ہم کون ہیں مسلمان؟ ہم قوم حمادون ہیں، ہم حمد کرنے والے ہیں. ہم ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم اللہ کی کسی نعمت کو حق نہیں سمجھتے. اللہ بچائے مجھ کو اور آپ کو اس رویے سے کہ اللہ کو تو دینا ہی چاہیے تھا. کیا دینا چاہیے تھا؟ عبد کا کوئی حق نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں. جو ملا مالک کی طرف سے اس کا احسان، اس کا کرم. تو یہاں بھی کہہ رہے اللہ سے کہو نکالے، ہم کیوں ہاتھ پاؤں ہلائیں کہ وہ نکالے ہمارے لیے. مما تنبت الارض، اس میں سے جو کہ زمین اگاتی ہے، من بقلها وقثائها وفومها، اس کی پیداوار نکالے، ساگ اور ترکاری اور گیہوں اور لہسن، وعدسها، اور اس کی دالیں، وبصلها، اور اس کی پیاز. کیا گزری ہوگی موسیٰ علیہ السلام کے دل پر؟ بہت اونچی اونچی امیدیں ہوں اور اس کے بعد قوم اس گھٹیا پن کا مظاہرہ کرے تو کیا حال ہوا ہوگا ان کا.
کتنے ڈسلیوژنڈ ہوئے ہوں گے, کتنے ڈس اپوائنٹ ہوئے ہوں گے. پوچھا انہوں نے اپنی قوم سے, قالا کہا انہوں نے, اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, کیا تم بدلنا چاہتے ہو ایک بہتر چیز کو کمتر چیز سے. اس میں سب کچھ آ گیا. بہتر غذا سے شروع کریں, ادنا ترین سے, کہ اعلیٰ جسمانی غذا کے مقابلے میں گھٹیا جسمانی غذا چاہتے ہو, بے فکری کے مقابلے میں فکریں پالنا چاہتے ہو, ابھی بے فکری سے کھا رہے ہو تاکہ تم فوکس کرو اپنے کام کے اوپر. چھوٹی سی مثال اگر ہم لیں, یہاں پہ اگر آپ کو ایک پیالی چائے اور ایک بسکٹ بھی کھلا دیا جائے تو آپ اتنے شکر گزار ہوتے ہیں. اگر امیجن کریں کہ آپ یہاں پر آئیں اور آپ کو کوئی بسکٹ یا چائے دی جائے, آپ کہیں ہم کو یہ نہیں, ہم کو تو ساگ گوشت کھانا ہے, ہمیں تو لہسن کی چٹنی کھانی ہے, ہم تو وہ بنانے جا رہے ہیں, اس کا مطلب مقصد میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے, اور وہاں سل پر بیٹھ کے چٹنیاں پیس رہی ہیں عورتیں. آئیں کیا تھیں؟ قرآن پڑھنے کے لیے. تو جو ٹیچرز ہیں ان کا کیا حال ہوگا کہ آپ کی انچارجز آپ کو دیکھ رہی ہیں کہ آپ ٹیسٹ دینے کے بجائے ساگ چن رہی ہیں کھڑی ہوئی, آپ آپس میں ڈسکس کر رہی ہیں, تم نے چٹنی بنا لی, تم نے دال بنا لی, تڑکا لگا دیا تم نے اس پہ, ہاں دیکھو لہسن ڈالنا نہ بھولنا تڑکے کے اندر, اور یہ کھڑی پیپر لے کر کھڑی ہیں ٹیسٹ کا آپ کے انتظار میں. اب امیجن کریں نا موسیٰ علیہ السلام کا کیا گزری ہوگی ان کے اوپر, کہ کیا امید لے کر ان کو نکالا میں نے, کتنی دعائیں مانگی, کتنا گڑ گڑایا ہوں اللہ کے آگے کہ اللہ ان کو نجات دے دے. اس لیے نجات ملی تھی ان چیزوں کے لیے. تو کہا کہ تم ایک اعلیٰ تر غذا کے مقابلے میں گھٹیا غذا مانگتے ہو, اعلیٰ تر لائف سٹائل کے مقابلے میں پھر تم خواہشات کی غلامی چاہتے ہو. تم آزاد ہو, تم لبریٹڈ ہو, تم تو بادشاہ ہو, پکی پکائی مل رہی ہے تم کو, عیش کرو, فوکس کرو اصل مقصد کے اوپر. تم پھر غلامی کے اندر پھنسنا چاہتے ہو, پھر تم کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہو, پھر تم گائے بھینسوں کے چکر میں پڑنا چاہتے ہو. ایک اعلیٰ ترین مقصد تم کو دیا, شریعت نافذ کرو, آرگنائز کرو, باعزت بنو. عرصہ گزر گیا تم کو ذلت اٹھاتے اٹھاتے, فرعون کے ہاتھوں پٹتے, فرعون کی غلامی کرتے. دل نہیں بھرا اب تک فرعون کی کھیتی تم کو سینچتے سینچتے, فرعون کے گھروں میں تمہاری عورتیں کام کرتی رہیں, ان کے مسالے پیستی رہیں, تم ان کے کھیتوں کے اندر, تم ان کے کھیتوں میں کام کرتے رہے. تمہارا دل نہیں بھرا اب تک ان چیزوں سے, ابھی وہی کرنا چاہتے ہو. تو یہ سب چیزیں آ گئی اس کے اندر کہ اعلیٰ ترین مقصد تمہارے سامنے ہے. آرگنائز کرو اپنے آپ کو, کسی بہتر کام میں جتو, ریہیبلیٹیٹ کرو اپنے آپ کو, نظام بناؤ. شریعت آ گئی ہے, یہ رہی شریعت, اللہ کی نعمت, اس کو نافذ کرنے کے لیے میٹنگز کرو, آؤ بیٹھو مل کر. تم اسی میں الجھنا پھنسنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے, کوئی فتویٰ نہیں دیا انہوں نے. حالانکہ جتنا دل دکھا ہوگا, بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ دل چاہے کہنے کا کہ پڑے رہو انہیں کاموں کے اندر, نہیں کہا. کیا کہا؟ اہبطوا مصرا. کیا بلاغت ہے اس کے اندر. اہبطوا کو اگر ہم سمجھیں کہ اعلیٰ ترین سے جاؤ گھٹیا ترین کی طرف. مصرن, مصر کا لفظ کیا خوبصورت ہے. کوئی قریہ کہا جا سکتا تھا کہ اہبطوا قریتن, کسی قریے میں چلے جاؤ. اہبطوا بلدن, کسی شہر میں جا کے بس جاؤ. مصرن کیوں کہا؟ غلامی کی یاد دلا دی کہ غلامی کرو, جاؤ. مصر میں بھی غلام تھے, اور ہو ہی تم غلام, ہے ہی مینٹالٹی تمہاری سلیوز والی. جا کے کسی بھی مصر میں بس جاؤ. اب جا کے اپنی خواہشات کی غلامی کرو, پیٹ کی غلامی کرو, پیٹ پالو اور عیش کرو بس. مصرن دو لفظ ہیں, ایک بلاغت کی دنیا ہے جو کہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. اسکنو بھی لفظ آ سکتا تھا, رہنے کو بہت سے الفاظ آتے ہیں. اہبطوا, گرو, اعلیٰ مقام سے گھٹیا مقام کی طرف جاؤ. مصرن, جاؤ غلامی کرو, کسی بھی شہر میں بس جاؤ. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ, وہاں وہ کچھ تم کو مل جائے گا جو تم مانگ رہے ہو. مانگا بھی تو کیا, مانگنا کیا چاہیے تھا ان کو اللہ سے اس وقت. ہم یہاں آ کر کس کی دعا کرتے ہیں؟ جب آپ آتی ہیں علم کے لیے, آپ کی چونکہ نیت ہی علم حاصل کرنے کی ہے, آپ یہاں کی دعا کس کی کرتی ہیں؟ رب زدنی علما, اللہ میرے علم میں اضافہ فرما, اس کی دعا کرتی ہیں نا. انہوں نے کبھی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے دے, اللہ ہم کو باعزت بنا دے,
اللہ ہم بہت پٹتے رہے, ہم بہت رسوا ہوتے رہے, ہم بہت دبے رہے, ہم بہت پسے رہے, اللہ ہمیں طاقت دے, عزت دے, اللہ ہمیں تقویٰ دے. نہیں, نتھنگ. مانگا بھی تو کیا. امیجن کریں کہ کوئی بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہے اور بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کہتا ہے مانگ, کیا مانگتا ہے, جو مانگو ملے گا, اور کوئی کہتا ہے کہ بس ایک گھونٹ پانی دے دیں مجھ کو, تو کیا مانگنا ہوا یہ. تو دینے والا ڈس اپوائنٹ ہو جائے, وہ مایوس ہو جائے کہ بھئی اس نے تو کچھ مانگا ہی نہیں. یہ اللہ کا دربار تھا, یہ مظلوم تھے, یہ اللہ سے جو مانگتے اللہ ان کو دیتا, اللہ ان کو عزت دیتا, اللہ ان کو طاقت دیتا. انہوں نے توجہ بھی نہیں کری. تو پھر کیا ہوا, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے. ذلت اور مسکنت کی بات کی جا رہی ہے. ذلت یعنی کہ لوگوں میں کبھی باعزت نہ سمجھا جانا. اچھا, یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی. دوربت لفظ بھی دیکھیں, کوئی اگر ہمارے ہاتھ میں مٹی وغیرہ ہے اور اس کو آپ زور سے اگر دیوار پر مارتی ہیں تو کیا ہوتی ہے, پھر وہ چپک جاتی ہے جا کے نا اس کے ساتھ. تو چپکا دی گئی ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ذلت. اور یہاں بات انڈیویجولز کی نہیں ہے. انڈیویجولی جیوز میں سے آپ کو بڑے بڑے نام ملیں گے جن کی بڑی عزت ہوئی ہے دنیا میں. آئنسٹائن کون تھا؟ آئنسٹائن اس کا ایکچولی نام تھا نا, تو وہ جیو تھا. لوگ کہتے ہیں ایسا دماغ شاید ہی کبھی پیدا ہوا ہو جیسا اس کا دماغ تھا. یہاں پر انڈیویجولز کی, افراد کی بات نہیں ہے, نیشن کے طور پہ کہ کبھی باعزت نہیں سمجھے گئے. کچھ ایکسیپشنز کے علاوہ بہت ساری بری صفات ان کے ساتھ وابستہ کی گئیں. وہ تو اب پولیٹیکلی انکریکٹ ہو گیا ہے کہ اگر یہ کہا تو پھر اس پہ سزا مل سکتی ہے کسی کو اگر جیو ہونے کا تانا دیا گیا. اس میں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے ان کا. جیو کو ایک لفظ نہیں کہہ سکتے آپ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرضی کہیں اس کے لیے وہ کہہ دیں گے فریڈم آف ایکسپریشن ہے. تو اب سے پہلے یعنی کہ سمجھیں کہ 50 سال پہلے تک بھی ساری بری صفات کے حامل یہ سمجھے جاتے تھے. کسی کو کنجوس اگر کہنا ہو تو یہ نہیں کہتے تھے یو آر اے مائزر, کہتے تھے یو آر اے جیو, تم تو جیو ہو بالکل, یعنی کہ انتہائی کنجوس ہو. غداری کا یہ سمبل تھے, کم ظرفی کا یہ سمبل رہے, اور آج بھی ہیں. اب وہ تو چونکہ پالیٹکس ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے, یہ کنگ میکرز بن چکے ہیں دنیا میں, خاص طور پہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان میں, لہٰذا کوئی ان کے خلاف بول نہیں سکتا, لیکن ایک ریزنٹمنٹ ہے اپنی جگہ. اور دوسرے کیا چیز مسلط کر دی گئی, مسکنہ, مسکینی. یہ بھی عجیب بات ہے. نارملی ہم جب مسلمان, اب دیکھیں ہم مسلمان آج کل کو بہت باعزت نہیں ہیں, لیکن ہم اپنے آپ کو بے عزت سمجھتے نہیں ہیں. جب بھی ہماری بات ہوتی ہے, اگر کوئی ہم سے کہتا ہے کہ تم لوگ تو ایسے ہو ویسے ہو, ہم فوراً اپنے ماضی کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ماضی بڑا گلوریس تھا ہمارا, ہم بڑے باعزت تھے, ہم بڑے آنریبل تھے, ہم تو یوں تھے, اور ہماری تو بادشاہت رہی ہے اور خلافت رہی ہے, اور ہم نے سائنس دی ہے دنیا کو, اور 800 سال ہم نے حکومت کی ہے سپر پاور کے طور پہ. یعنی کہ ہم نیچرلی عزت چاہتے ہیں. ان کا عجیب معاملہ ہے, جو اللہ نے دے ماری ان پر مسکنہ, یہ نیچرلی مسکین بننا چاہتے ہیں, وکٹم مینٹیلٹی کے اندر ہے. آج بھی آپ یہ بتائیں کہ ان کی آئیڈینٹی کیا ہے جیوز کی؟ ہولوکاسٹ. نہ بھولتے ہیں نہ بھولنے دیتے ہیں. جب ان کو لگتا ہے کہ لوگ ہولوکاسٹ کے بارے میں سے ذرا سے غافل ہو رہے ہیں اور کسی اور ہیومن ٹریجڈی کی طرف ان کی توجہ جا رہی ہے, کہ کوئی فلم بنا دیں گے, کوئی میوزیم کھول دیں گے, کوئی اور یہ اپنا سمپوزیم کر لیں گے. پہچان ان کی کیا ہے؟ مظلومی, کہ ہم کتنے پٹے ہوئے ہیں, ہم کتنے ستائے ہوئے ہیں, دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہوا. ہمیشہ کے مظلوم اور مسکین. کوئی عظیم الشان فتح یا انصاف کی داستانیں ان کی پہچان نہیں ہے. ان کی پہچان کیا ہے؟ کہ ہم وکٹم ہیں, ہم مظلوم ہیں. مسکنہ, کیا لفظ اللہ نے استعمال کیا. اس سے پہلے جب ہولوکاسٹ نہیں ہوا تھا تو کس چیز کو روتے پیٹتے تھے کہ ہم کو دیکھو جیروسلم میں کیا ہوا ہمارے ساتھ, رومنز نے ہم کو کتنا مارا پیٹا, کتنوں کو قتل کر دیا.
ہمیشہ سمپتھی کارڈ انہوں نے چاہا. سر اٹھا کر نہیں جیے, سر جھکا کر جیے اور ہاتھ پھیلا کر جیے. یہ دینے والے نہیں ہیں من حیث القوم. پھر دیکھیں انڈیویجول ڈونیشنز اور فلنتھراپی کی ہم بات نہیں کر رہے, ایک نیشن کے حساب سے. اب مسلمانوں سے کمپیئر کریں, مسلمانوں کا سمبل ہے سخاوت. اس گئے گزرے حال میں بھی ہم جنرس سمجھے جاتے ہیں. پاکستان آتے ہیں لوگ, ہمیں 100 برائیاں اپنے ملک میں نظر آتی ہیں اور خوبیاں ہم دیکھیں, لوگ کہتے ہیں کیا مہمان نواز ہیں پاکستانی. اور پاکستانی کیا 98% مسلمان ہیں. ہمارے اسلام نے ہم کو سکھایا ہے کہ ہمیں مہمان نوازی کرنی ہے. یہ سارے ادارے جو چل رہے ہیں کس کے پیسے سے چل رہے ہیں؟ زیادہ تر جو ہے یہ پرائیویٹ ڈونیشنز ہیں الحمدللہ. ان کی پہچان کیا ہے؟ کنجوسی. شیکسپیئر نے تو کیا کچھ لکھ دیا ان کے اوپر. شیکسپیئر آج ہوتا تو شاید جیل میں ہی بیٹھا ہوتا اپنے پلیز لکھنے کی وجہ سے. شائلاک دا جیو کو اس نے امورٹل کر دیا اپنی پلیز کے اندر. تو یہ ہمیشہ ہینڈ آؤٹس پر زندہ رہے, ایکسٹرنل سپورٹ کے سہارے انہوں نے سروائیو کیا. اپنے بلبوتے پاکٹس ملیں گے آپ کو لٹرلی چند ڈیکیڈز کے, مے بی فار 30 ایئرس, مے بی فار 60 ایئرس. ایک وہ دور تھا بس داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا, جب انہوں نے تورات نافذ کی تھی اور عروج کی طرف بڑھے تھے. اس کے علاوہ پھر ایسے کبھی نہیں ہوا. بہت کم چند آپ کو پاکٹس ملیں گے جس میں کہ ان کو عروج نصیب ہوا, ورنہ عام طور پہ ہمیشہ یہ دوسروں کے سہارے زندہ رہے. پیراسائٹک موڈ رہا ہے ان کا ایگزسٹنس کا, اور یہ ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ پالیٹکس ہے, یہ اپنی جگہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ہمیں کوئی پالیٹکس میں پڑھنے کا شوق نہیں ہے, لیکن قرآن کی حقانیت تو بیان کرنی ہے ہم کو. جو اللہ نے دورے پر کا لفظ استعمال کیا 1450 برس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں حال وہی ہے. تو کسی نے کہا ہے ان کے بارے میں کہ مال کثیر, مال بہت رہا ہے ان کے پاس, لیکن دل فقیر رہے ہمیشہ. اموال کثیر قلوب فقیر, دل ہمیشہ فقیر رہے ہیں ان کے, اور یہ اللہ کے غضب میں گھر گئے. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی خواہشات کا ذکر آیا ہے نا کہ لڑے تھے موسیٰ علیہ السلام سے پانی پر اور سبزی پر اور ترکاری پر اور لہسن پر اور پیاز اور دالوں پہ لڑے تھے موسیٰ علیہ السلام سے. یعنی کیا ہیں یہ چیزیں؟ ضروریات نہیں ہیں, خواہشات. ضروریات پوری ہو گئی تو خواہشات پہ لڑنے جھگڑنے لگ گئے. یہ دراصل کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے ان چیزوں کے لیے, چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے لڑنا دل کی اوٹ میں پہاڑ تھا. خواہش پرستی کا مرض اتنا بڑا کہ اگر کسی نبی نے ان کی ناجائز خواہشات پر ان کو ٹوکا یا ان کو روکا تو قتل ہی کر ڈالا اس کو. اللہ کی بات ہی نہ مانی, شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر خواہشات پوری کرنا ان کو گوارا نہیں تھا, تو اللہ کے غضب میں گھر گئے. ذالک, یہ کیوں ہوا؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ, یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے رہتے تھے. اسپوریڈک نہیں, ون آف دفعہ نہیں, ون ٹائم کفر نہیں کہ غلطی ہو گئی ایک دفعہ کر لیا. کانو یکفرون, طریقہ یہ تھا, دوام ہے, استمرار ہے, اس کے اندر کنٹینیوٹی ہے. یہی ان کی مینٹالٹی تھی, یہی مائنڈ سیٹ تھا, یہی لائف سٹائل تھا. ہر چیز میں نافرمانی کرنا, حتیٰ کہ حتتن بھی نہیں بولیں گے. اللہ نے کہا ہے نا حتتن, کہیں گے حنتتن. اللہ نے کہا سجدہ کرو, گھسٹتے ہوئے جائیں گے. ریبل ود آؤٹ کاز, بات نہیں ماننی, بس تکبر کی لمٹ ہے. تو میں اور آپ بھی اپنے اندر تکبر کو پہچانیں. یہ فوراً سیدھی سیدھی باتیں نہ ماننا, یہ کہیں کوئی ایٹیٹیوڈ کا ایشو ہے جو کہ چھپا بیٹھا ہے, اور یہ جو ہے ہو سکتا ہے پھر نفاق بھی بن جائے آگے بڑھ کر. لوگوں کے ساتھ رویہ یہ شروع ہوتا ہے, پھر اللہ کے ساتھ بھی یہی بن جاتا ہے. تو کانو یکفرون بآیات اللہ, اللہ کے آیات کا کفر کرتے رہتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اور انبیاء کو قتل کرتے رہتے تھے. انبیاء کو قتل کرنا کچھ کم جرم ہے, اور بغیر الحق اور ایمفسس ہے اس کے اوپر, نا حق قتل کرتے رہتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ شریعت کی حدود سے نکل جاتے تھے. انتہائی دنیا پرست, خواہش پرست قوم.
ان کے مقابلے میں صحابہ کا کردار دیکھیں اور صحابہ کا صبر دیکھیں. فاقے برداشت کر لیے, پیٹ پہ پتھر باندھ لیے, اف نہیں کہی, اف نہیں کہی. تو الحمدللہ جو بھی کچھ ہے, بہرحال بہت چیزوں میں ہم, حقیقت ہے کہ ہم بگڑ گئے ہیں, لیکن اگر اپنی تاریخ ہم دیکھیں, بگڑے تو اب ہے نا ہم. یہ کب سے بگڑے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اب بھی زمانہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا, یہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہیں لٹرلی, اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. تو لہٰذا یہ دو تاریخیں ہیں, ان میں بہت سی سملیرٹیز بھی ہیں اور بہت سے ڈفرینسز بھی ہیں, دونوں ہی کو ذہن میں رکھنا ہے. اب آگے جو مضمون آ رہا ہے, جہاں سے رکوع نمبر 8 شروع ہو رہا ہے, یہاں پہ دیکھیں ایک آیت آئی ہے, آیت نمبر 62, اور یہ بیچم بیچ آئی ہے. ذکر کس کا چل رہا ہے؟ کس قوم کا ذکر چل رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا نا, بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے. آگے اور پیچھے انہی کا ذکر ہے, بیچ میں یہ آیت آ گئی ہے. آیت ہے ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یقیناً وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں, یا یہودی عیسائی ہوں, یا صابی, جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا, اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. تو بنی اسرائیل کا ذکر کرتے کرتے بیچ میں یہ آیت آئی ہے کہ بنی اسرائیل کے برے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر بھی فرما دیا کہ ہر یہودی پر اللہ خفا نہیں ہے. یعنی کہ اللہ کا غضب اس لیے نہیں ہوگا کہ چونکہ تم یہودی ہو اس لیے میں تم سے ناراض ہوں. ہر یہودی اس لپیٹ میں نہیں ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو بھی کوئی حقیقی ایمان رکھتا ہے, لفظ حقیقی کو نوٹ کریں, کوئی ریئل ایمان رکھتا ہے, فیک نہیں, نقلی ایمان نہیں, سچا ایمان, اور جو عمل صالح کرتا ہے اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. یہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کے ہوں, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہوں, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہوں, اپنے اپنے انبیاء پر ایمان رکھتے تھے, وہ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. جنت میں خالی مسلمان نہیں ہوں گے, تورات پر ایمان رکھنے والے بھی جنت میں جائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے بھی جنت میں جائیں گے. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جس نے پا لیا, ظاہر مسلمان تو پر انشاءاللہ جو بھی ایمان لائے گا, نیک عمل کرے گا, جنت میں جائے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بھی جو لوگ تھے جو آپ سمیت تمام انبیاء پر ایمان لائے, وہ بھی عمل صالح کریں گے تو جنت میں داخل ہوں گے. اب ہم کہتے ہیں لو اس میں کون سی بڑی بات, یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں سمجھیں, اسی لیے پھر پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے بیچ میں یہ آیت آ رہی ہے. دراصل آگے ہم قول پڑھ بھی لیں گے, ان کا کہنا تھا کہ جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا جب تک وہ یہودی یا نصرانی نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2, جیسے ہمارے ہاں تبلیغ کے ذریعے مسلمان بنا لیا جاتا ہے, کنورژن ہے نا مسلمانوں کے اندر, جیوز میں کنورژن نہیں ہے. 2 ریلیجنز ہیں دنیا کے اس وقت, مونوتھسٹ ریلیجنز, 2 آسمانی کتاب والے ادیان ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں. کون سے ہیں وہ 2؟ عیسائیت اور اسلام. ٹھیک ہے, یہ تبلیغ کرتے ہیں. جوز تبلیغ نہیں کرتے. ان کے ہاں یو ہیو ٹو بی اے بورن جیو, آپ کو پیدائشی طور پہ یہودی ہونا ہوتا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ کل کو کوئی یہودی تھا, آج مسلمان بننا چاہتا ہے, بن سکتا ہے, بن سکتا ہے. کوئی یہودی تھا اب مسلمان بننا چاہتا ہے, بن سکتا ہے. بالکل, الحمدللہ مسجدوں میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے روز شہادتیں لی جا رہی ہیں. کون سی شہادتیں؟ لا الہ الا اللہ والی شہادت. اگر کوئی ہندو جیو بننا چاہتا ہے, بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا.
نہیں بن سکتا، وہ کنورژن نہیں ہے ان کے یہاں، اسی لیے ان کی آبادی بہت کم ہے جوز کی. دوسرے ہمارے ہاں باپ سے چلتا ہے نا کہ باپ اگر مسلمان ہے تو اولاد مسلمان ہوگی. ان کے ہاں ماں سے چلتا ہے یہ سلسلہ کہ ماں اگر جیو ہے تو بچہ جیو ہوگا، اگر باپ جیو ہے اور ماں جیو نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، تو بچہ یہودی نہیں سمجھا جائے گا. تو اس مینٹالٹی کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر ڈفرنٹ کیٹیگریز بیان کی گئی. ایک ہے آمنو، ایمان لانے والے، یعنی کون ہے یہ آمنو؟ میں اور آپ. ہم کون سے نبی کو مانتے ہیں بتائیے؟ سارے انبیاء کو، آدم علیہ السلام سے لے کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم سب کو مانتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے مسلمان کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. اس لیے کہ ایمان کی شرط ہے سارے انبیاء پر ایمان لانا. ہادو، ہادا کے معنی ہوتے ہیں جھکنا، رجوع کرنا. بنیادی مطلب اس کا یہ ہے ٹو بو ڈاؤن اور ٹو ٹرن ٹو. سورہ آراف انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت 156 میں. 156 سورہ آراف میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا انا ہدنا الیک، بے شک ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. تو اس سے ہادو لفظ نکلا ہے ہدنا سے کہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. یہودی، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، بنیادی مطلب یہ ہوگا یہودی کا. اور یہودی لفظ انگلش میں تو استعمال نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی تو عربی کا یا اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو ہادو سے مراد کون ہے؟ کس کو مانتے ہیں نبی؟ آدم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک. اور کن دو کو نہیں مانتے؟ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار انصار کہلائے تھے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا تھا من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں. تو ان کے جو حواری تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. اس حوالے سے ہو سکتا ہے ان کو نصارہ کہا جاتا ہو. یا ایک اور بھی ریزن ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ ناصرہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. نظارت کہتے ہیں نا، جیزس آف نظارت، نظارت ناصرہ، تو اس جگہ کی نسبت سے ان کو نصارہ کہا گیا. پھر اگلی کیٹیگری ہے سابئین. سابی، اس کے بارے میں علماء کے بہت اقوال ہم کو ملتے ہیں کہ سابی کون تھے. بیسکلی سابی ان کو کہا جاتا تھا جو ایک دین چھوڑ کر کسی دوسرے دین میں چلے گئے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکے والوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ محمد سابی ہو گئے ہیں. سابی ہو گئے سے کیا مطلب؟ کہ اپنا دین چھوڑ دیا ہے انہوں نے، کسی اور دین کا ذکر کر رہے ہیں. اور یہ سابی فرقہ ہے، اس میں کچھ نہ کچھ نماز وغیرہ کا طریقہ پایا جاتا ہے. کچھ توحید ہے، اللہ کو بھی مانتے ہیں، کچھ شرک بھی شامل کیا ہوا ہے انہوں نے، کچھ ستارہ پرستی بھی ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ زبور کی تلاوت کرتے ہیں، سامس کی. واللہ عالم، بہت سے اقوال ہم کو ملیں گے، ان کا ذکر آگے بھی آئے گا. سابی تو یہاں پر آمنو، ہادو، نصارہ، سابئین، 4 فرقوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور ان سب کے لیے اللہ کی رحمت کی خوشخبری ہے کہ نہ مستقبل میں خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. لا خوف علیہم، نہ موت کے وقت خوف ہوگا، نہ قبر میں خوف ہوگا، نہ سختی سے حساب لیا جائے گا، نہ ہی آگ کا عذاب ان کو غمگین کرے گا، نہ آگ کا ان کو خوف ہوگا. اور یہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. دنیا میں جو کچھ کر کر آ چکے، ذرا غم نہیں کریں گے قیامت کے دن. تو اگر ان کے اوپر خوف اور غم نہیں ہوگا تو کس پر ہوگا؟
کون غمزدہ اور خوفزدہ ہوگا؟ کون ہوگا؟ جو ایمان نہیں لایا اور جس نے نیک اعمال نہیں کیے. تو ریورس بھی تھوڑا کبھی سوچا کریں کہ کس پر ہوگا. جب ان پر ایمان والوں پہ خوف نہیں ہوگا تو کس پر خوف ہوگا؟ جو ایمان نہیں لائے، جو نیک اعمال نہیں کر رہے، ان کے اوپر ہوگا. تھوڑا سا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ایمان اور عمل صالح کو. ایمان کا مطلب ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. 6 ارکان ہیں ایمان کے. کیا؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کے اوپر. تو قدرتی نتیجہ، نیچرل اینڈ ریزلٹ یہ نکلا کہ تورات کے جو ماننے والے سچے مومن تھے وہ کس پر ایمان لائے؟ عیسیٰ علیہ السلام. جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے آئے وہ اپنی تورات کو پڑھتے تھے. تورات کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے علامات موجود تھیں تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے فوراً. انجیل پر ایمان لے آئے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے اور انجیل کے جو سچے ماننے والے تھے، جو اپنے نبی اور اپنی کتاب پر سچا ایمان رکھتے تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور لا رہے ہیں، آج تک بھی لا رہے ہیں الحمدللہ. یوم آخر کی بات آیت 48 میں، آیت 123 میں آخرت کا عقیدہ مختصر بیان کیا گیا ہے. 48 ہم پڑھ چکے، 123 پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو جو اس اللہ، جو ایمان لائے اللہ پر اور جیسے اللہ نے کہا ویسے، اور جو یوم آخر کو مانے. کیسا یوم آخر؟ فگمنٹ آف امیجنیشن، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور سیلویشن اسی کے اندر ہے. اس عقیدے کے اندر یہ یوم آخر میں اس میں سیلویشن ہوگی؟ نہیں ہوگی، ہرگز بھی نہیں ہوگی. کون سا یوم آخر؟ جو قرآن نے بیان کر دیا. اور عمل صالحہ، عمل صالح کے لیے ضروری ہے کہ 2 شرطیں پوری کی جائیں. عمل صالح وہ عمل ہے جس کے بدلے آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت ملے. یہ ہے بیسکلی عمل صالح. کیا ڈیفینیشن ہے عمل صالح کا؟ جس کے بدلے اللہ کی رضا اور آخرت میں جنت مل جائے انسان کو. تو بیسکلی عمل صالح جنت خریدنے کی کرنسی ہے. ٹھیک؟ اگر اس طرح آپ سمجھیں گی تو بڑا کلیئر سمجھیں گی. کیا کرنسی بنائی جا سکتی ہے؟ اگر ہم بیٹھ کے نوٹ چھاپ لیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیا پرابلم ہے؟ نقلی ہوں گے تو کیا نقصان ہوگا نقلی نوٹ کا؟ جی نہیں، چلتے تو ہیں تبھی تو چھپتے ہیں. پکڑے گئے تو جیل ہو جائے گی. جی ہاں. تو نقلی نیکیاں جنت خریدنے میں مددگار ہوں گی؟ نہیں ہو سکیں گی. تو لہذا یہ جو عمل صالح ہے یہ جنت خریدنے کی چونکہ کرنسی ہے، اس کے لیے 2 چیزیں مسٹ ہیں، تب وہ عمل جو ہے وہ عمل صالح بنے گا. نمبر 1 علم، نمبر 2 نیت. پہلے علم کی بات کرتے ہیں اور علم ہی کی بات کرتے ہیں. نیت تو پتہ ہی ہے ہمیں، سیدھی سادی نیت ہے، اللہ کو راضی کرنا اور خلوص رکھنا اس کے اندر. علم کی بات کرتے ہیں. عمل صالح کے لیے علماء کہتے ہیں کہ 6 باتوں کا علم فرض عین ہے. 6 چیزوں کا علم ایبسلیوٹ فرض ہے ہر انڈیویجول کے اوپر. کس انڈیویجول کے اوپر؟ جو بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عمل صالح کر رہا ہوں. اور ہر مذہب کا انسان کہتا ہے کہ میرا عمل بہت اچھا ہے. سوچیں کہ جس کا دین اس عقیدے پہ کھڑا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو سوچیں سب سے بڑا عمل صالح کیا ہوگا ان کے یہاں؟ یہی ہوگا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہو. تو ہم اس کو کس سٹینڈرڈ پہ جج کریں گے؟ کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، کوئی فرقان ہونی چاہیے جس پہ جج کیا جائے کہ ان کا یہ کلیم درست ہے کہ نہیں ہے. تو وہ فرقان کیا ہے؟ قرآن. قرآن بتائے گا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے کہ نہیں. تو لہٰذا علم بہت ضروری ہے. سب سے پہلے کس کا علم؟ ہر انڈیویجول کی ہم بات کریں، ہر انڈیویجول کو علم حاصل کرنا ہے. کس انڈیویجول کو؟ جو دعویٰ کرے کہ میں عمل صالح کر رہا ہوں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے جیو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو. جو سمجھ رہا ہے کہ میرا یہ عمل جنت خریدنے میں میرا مددگار ہے
تو اس کو چاہیے کہ اپنے عمل کو ان 6 علوم کے ساتھ اٹیچ کرے. نمبر 1 کیا؟ اللہ نے فرائض ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے فرائض کیا ہیں. اور مومن تو فرض ادا کر نہیں سکتا علم کے بغیر. نمبر 2 پتا ہونا چاہیے کہ اللہ نے گناہوں سے روکنے کا حکم دیا ہے، اور یہ علم کے بغیر ناممکن ہے. پتا ہونا چاہیے گناہ کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، کفر کیا ہے، فسق کس کو کہتے ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، معلوم ہونا چاہیے. تو اللہ نے گناہوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، اس کا علم ہونا چاہیے گناہ کس کو کہتے ہیں. نمبر 3 اللہ نے شکر ادا کرنا واجب کیا ہے انسانوں کے اوپر. تو پتہ ہونا چاہیے نعمتیں کیا کیا ہیں، کیا کیا روحانی نعمتیں ہیں. جسمانی نعمتوں کا تو علم ہے انسان کو، اس پر بھی غور کرے. نمبر 4 اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے کہ حق ادا کر دو، انصاف کرو. ہم پڑھیں گے آگے سورہ مائدہ میں اعدلوا، اللہ نے فرمایا اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی سے بہت قریب ہے عدل کرنا. تو لوگوں کے حق ادا کرنے ہیں، انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے. تو پتہ ضروری ہے کہ ہم کو پتہ ہو کہ کس کا کیا حق ہے میرے اوپر، اللہ کا کیا حق ہے، والدین کا، رشتہ داروں کا، خود میرا کیا حق ہے اپنے اوپر، میرے نفس کا. تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے تاکہ ناپ تول کے لوگوں کو حقوق دے دیے جائیں. نمبر 5 اللہ تعالیٰ نے بلاؤں پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے، مشکلات پر. بلا سے مراد وہ بلا نہیں ہے، مراد سے کیا مطلب ہے، ابتلا، آزمائش. اور اس کی مومن قدرت نہیں رکھ سکتا کہ وہ مشکلات پہ صبر کرے جب تک اس کے پاس علم نہ ہو. اس صبر کا پھل کیا ملنا ہے، کیسے کروں صبر، کس کے سہارے کروں صبر، کیوں کروں صبر. صبر کہتے کس کو ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں نہیں پتا صبر کس کو کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہائے واویلا مچا کر، شور مچا کے، مظلومی کے ڈنکے پیٹ کر، اور پھر کہتے ہیں میں نے صبر کر لیا. قرآن بتاتا ہے ہمیں صبر کیا ہے. ایک سے ایک اعلیٰ مثالیں انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہیں صبر کی. کتنے ہو گئے؟ 6 کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے شیطان سے دشمنی کا. اللہ نے فرمایا کہ انہ لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، وہ تم اس کو دشمن سمجھو. امر ہے، حکم، کمانڈ کہ تم شیطان کو دشمن سمجھو. علم کے بغیر ناممکن ہے کہ شیطان کو پہچان سکیں اور اس کی دشمنی کو جان سکیں. تو اس سب کو اس کے اندر آپ کو ایڈ کرنا ہوگا تاکہ ہمارے پاس چیز کلیئر ہو. اب جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا دعویٰ بھی نہیں کرتا وہ تو اس خوشخبری کا مستحق نہیں ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اسے تو کہا ہی نہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اس نے کبھی کہا ہی نہیں میں آخرت کو مانتا ہوں. وہ تو کیٹیگری نکل گئی. دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرے کہ میں مسلم ہوں، میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، نہ علم حاصل کرے، نہ نیت درست کرے، تو ایسے لوگ یا کافر ہوں گے یا منافق ہوں. نیت درست ہو تب بھی کافر ہوں گے اور تب بھی منافق ہوں گے. کیوں؟ علم نہیں ہے اس لیے. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حقیقت کو، ہر ایک کے ظاہر باطن کو خوب جانتا ہے. اللہ کسی لیول سے دھوکہ نہیں کھاتا. اب ایشو یہ ہے کہ یہ سارے جو جن کا ذکر کیا گیا، آمنو، ہادو، نصارا، صابین بھی کسی نہ کسی حد تک یہ کسی نہ کسی نبی کی شریعت کو ماننے والے تھے اور ہیں. تو پھر کیوں بھٹکے، پھر کیوں گمراہ ہو گئے؟ رسولوں پر ایمان لانا، امتی ہونا، پھر گمراہ ہو جانا. یہودی کہاں راستہ بھول گئے؟ نصارہ کدھر راستہ بھول گئے؟ کیوں نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لائے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باوجود منافق کیسے ہو گئے؟ قرآن رکھتے ہوئے بے عمل کیوں ہو گئے؟ ہونا چاہیے نا، کوئی ریزن تو ہونا چاہیے. تو بیسکلی علماء 4 ریزنز بتاتے ہیں اس کے
کہ امتی رسولوں کی امتیں گمراہ کیوں ہوتی ہیں, بھٹکتی کیوں ہیں. بہت کان کھولنے ہیں مجھ کو اور آپ کو. نمبر 1 ریزن کیا ہوتا ہے بھٹکنے کا؟ رسول کی عزت نہ کرنا, جو ہم بنی اسرائیل کا مسئلہ دیکھ رہے ہیں اس وقت. انتہائی ڈس ریسپیکٹفل قوم, اور منافق کا مسئلہ بھی یہی ہے, انتہائی ڈس ریسپیکٹفل ٹورڈز دا پروفٹ. رسول کی عزت نہ کرنا, یا دوسری ایکسٹریم کیا ہے, عزت کے دعوے تو بہت کرنا لیکن اطاعت نہ کرنا, بات ایک نہیں ماننا. نعتیں پڑھوا لیں, شرکیہ نعتیں وہ بھی, اور وہ مبالغہ ہے تعریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نعت سن کے لگتا ہی نہیں کہ حمد ہو رہی ہے کہ نعت ہو رہی ہے. اور ذرا کوئی عمل تو دیکھے, کوئی پوچھے تو صحیح کہ تم ذرا یہ تو بتا دو کہ فلاں معاملے میں سنت طریقہ کیا ہے. اس کی کوئی فکر نہیں, اطاعت نہیں کرتے. یہ ایک بہت بڑا ریزن بنتا ہے بھٹکنے کا. نمبر 2 کتاب اور سنت کو چھوڑ دینا اور ضعیف اور جھوٹی روایات پر عمل شروع کر دینا. سنا ہے ہم نے, بس یہ کہتے ہیں. تو یہ عوام کرتے ہیں یہ کام. علماء کی طرف سے کیا ہوتا ہے, اللہ کی دی ہوئی شریعت میں کمی بیشی کرنا. جتنی شریعت اللہ نے بتا دی ہے اس کو بڑھا دینا یا کم کر دینا, دونوں بہت پرابلمٹک ہیں. بے حد نرمی کرنا پرابلمٹک, بے حد سختی کرنا پرابلمٹک. مثال کے طور پہ عشاء کی نماز کے بارے میں بچپن سے کیا سنا تھا, کتنی رکعتیں؟ 17. گنتے تھے نا, 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 فطر 2 نفل, 17 رکعتیں پڑھنا آسان. تو جب یہ سنی سنائی باتیں تھیں نا, اور جس نے بھی کیا اس نے سختی کی کہ نہیں کی؟ کسی نے تو ابتدا کی ہوگی نا 17 رکعتوں کو لکھنے کی کتابوں کے اندر. نیت ہو سکتا ہے بہت اچھی ہو, لیکن اس کا ایشو مجھے بتائیں کیا نکلا؟ کیا نکلا اس کا ایشو؟ لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے عشاء چھوڑ دی. کلیئر احادیث میں موجود ہے کہ موزوں پر مسح ہو سکتا ہے, اون کا ہو, کاٹن کا ہو, چمڑے کا ہو, یعنی اتنا موٹا ہو جو کہ جسے کہ پاؤں نہ جھلک رہا ہو اور تخنا کور ہو چکا ہو, مسح ہو سکتا ہے. سختی کری, کہا کہ نہیں ہو سکتا, اور جو ہے وہ اس کی اسپیسیفکس دے دی کہ چمڑے کا ہوگا تو ہو سکتا ہے, فلاں ہوگا تو ہو سکتا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ آفس میں لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے, اس لیے کہ سنک اتنے اونچے ہوتے ہیں ان کے پاؤں پہنچتے نہیں وہاں تک, وہ کہتے ہیں چھوڑو رہنے دو. تو یہ ہے نا, یہ بلا وجہ کی سختیاں کرنا, اور بلا وجہ کی نرمی, وہ تو خیر اس کی تو کوئی حد اور انتہا نہیں ہے. تو اس سے بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے, اس سے بھی لوگ پھر دین سے یا تو نفرت کرنے لگتے ہیں یا کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں. چوتھا ریزن یہ ہے کہ اصل دین پر عمل کرنے والوں سے چڑ جانا, ان کو گمراہ قرار دے دینا. سوری, تھرڈ آپ کو بتایا تھا نا, قرآن سنت کو چھوڑ دیا. نہیں, سیکنڈ تھا نا یہ, تو تھرڈ کیا تھا؟ اللہ کی دیوی شریعت میں خود کمی بیشی کرنا, یہ تھرڈ تھا. فورتھ کیا ہے؟ اصل دین پر عمل کرنے والوں سے چڑنا اور ان کو گمراہ قرار دینا. اصل دین کیا ہے ہمارا؟ یہ بتائیں کہ صحابہ نے کیا علم حاصل کیا تھا؟ کیا تھا. کیا صحابیات نے علم حاصل کیا تھا؟ کیا تھا نا. اب اگر آج کوئی کہتا ہے کہ عورتوں کو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے, تو ریاکشن کہاں سے کیا آتا ہے کہ عورتوں کو کیا ضرورت ہے دین پڑھنے کی؟ وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے, انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے نہ ترجمہ لکھنے کی, نہ پڑھنے کی, نہ تفسیر کرنے کی, نہ تفسیر سننے کی. یہ خود میں نے سنا ہے, ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ ترجمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو ان سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کیا لکھا ہے قرآن میں؟ کہاں مردوں سے پوچھیں جا کے. یہ کیا کیا ہے ہم نے؟ اب جو کوئی کہتا ہے کہ بھائی عورتوں کو ایجوکیٹ کرو, چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا, یہ تو ہم دین کی بات کر رہے ہیں, دنیا کا علم حاصل کرنے دیتے ہیں. اسکولوں میں بم دھماکے کس لیے ہو رہے ہیں مجھے بتائیں ذرا. واٹ مینٹالٹی از دس؟ جو یہ کہے گا کہ عورت کو تعلیم دو, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بننے دو, ڈاکٹر بننے دو, اس کو عالمہ بننے دو, اس کو دین کا علم حاصل کرنے دو. کوئی علم کہتے ہیں عورت کی ضرورت نہیں ہے, وہ صرف ایک کیا ہے, ایک وہ بچہ پیدا کرنے کی مشین ہے, نتھنگ مور دین دس. اور جو کہے کہ عورت کو اس کا حق دو, اس کا رائٹ ہے کہ وہ علم حاصل کرے, کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ سب جو ہے امریکن ایجنٹ بیٹھے, فوراً لیبل لگ جاتا ہے نا. تو جو اصل دین کو زندہ کرتا ہے, جو صحابیات
کے طریقے کو سامنے لاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج سمجھتا ہے کہ آپ کو بے انتہا پسند تھی یہ بات کہ عورتیں علم حاصل کریں. آپ نے اپنی ازواج کو بہت ترغیب دی کہ وہ علم حاصل کریں. اور کیا ایک سے ایک ہم دیکھتے ہیں فقیہہ اور عالمہ تھیں. عائشہ رضی اللہ عنہا کا جواب نہیں تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے بڑے خطبے سنے, عائشہ جیسا خطبہ ہم نے نہیں سنا جو وہ خطبہ دیتی تھی رضی اللہ عنہا. الحمدللہ. تو جو یہ سنت زندہ کرتا ہے, کہتے ہیں یہ گمراہ ہو گئے سارے کے سارے, پٹیاں پڑھا رہے ہیں, ہماری عورتوں کو بہکا رہے ہیں. کچھ نہیں بتایا عورتوں کو کہ مہر تمہارا حق ہے, نہیں بتایا, اور کہا کہ بتاؤ گے تو پھر یہ مانگنے لگ جائیں گی. تو یہ جہالت میں مبتلا رکھا تاکہ ان کو دبایا جا سکے. دیکھیں جہالت صرف کیا ہے, ایک پولیٹیکل ٹول ہے سپریشن کا. جو جتنا اگنورنٹ ہوگا وہ اتنا دبے گا, جس کو جتنا علم مل جائے گا, اللہ کرے کہ وہ باغی نہ ہو. بعض دفعہ یہ اپوزٹ ریئیکشن بھی ہوتا ہے نا, جیسے ربر بینڈ کو اگر آپ کھینچ کے ایک دم چھوڑتے ہیں تو پھر دیکھیں ذرا وہ کس گولی کی تیزی سے جاتا ہے. تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو بھی جب ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو ذرا دھیمی آنچ سے, ایک دم بفر نہ پڑے کہ مجھ کو یہ بھی پتا چل گیا, ہاں مجھ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ سسرال کی خدمت فرض نہیں ہے میرے اوپر, اب چولہا بند, ساسے کہہ دیا وہ رکھا آٹا وہ رکھا بیلن, بناؤ اپنے اور اپنے میاں کے لیے روٹی. یہ ہو رہا ہے, میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں. بہویں کہہ دیتی میرا کوئی فرض نہیں آپ کی خدمت کرنا, کیوں, میں نے پڑھ لیا. نعوذ باللہ. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ اس ایکسٹریم سے پھر ہمیں بچائے. تو لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کو علم حاصل کرنے سے روک دیا جائے. تو اور جو کہتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ری ایکشن ہو رہا ہے اس کا معاشرے کے اندر. اب تو پھر بھی اللہ نے بڑی بہتری کی ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں سامنے رکھیں تو یہ آیت بالکل واضح ہو جائے گی ہمارے پاس الحمدللہ. تو جو ان گمراہیوں سے اور غلطیوں سے بچ گیا اور جس نے علم حاصل کر لیا الحمدللہ وہ اس خوشخبری کا مستحق ہے. اور جو صرف اللہ رسول اللہ اور یوم آخر پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور حقیقی ایمان نہیں ہے, وہ سب سے بڑھ کر رسولوں کے دشمن بنے جن کا دعویٰ جھوٹا تھا. ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے رسول کی اطاعت. سمپل بات. بڑے دعوے دار تھے بنی اسرائیل ایمان کے اور عمل صالح کے, لیکن جھوٹا دعویٰ تھا. کیسے پتا چلا کہ دعویٰ جھوٹا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو یاد رکھیں کہ رسول کی پہچان, رسول کی اطاعت کسوٹی ہے ایمان کی. عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کا سچا گروہ ایمان لایا اور دوسرا گروہ ان کی جان کا دشمن بن گیا. اور یہ اب تک یہودیوں ہی کو بلیم کرتے تھے کرسچنز کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا بقول ان کے, حالانکہ وہ سولی نہیں چڑھے. کٹر دشمنی تھی ان کی اس بات کے اوپر. وہ تو اب کہیں جا کے معافی تلافی ان کی ہوئی ہے. اور جو سچا ایمان رکھتے تھے اللہ اور یوم آخر پر, وہ یہودی اور عیسائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان کے زمانے میں, اور آج بھی لا رہے ہیں, آج بھی اسلام قبول کر رہے ہیں. مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی شخص اس دور میں میرے بارے میں سن لے, کوئی یہودی ہو اور کوئی نصرانی ہو, میرے بارے میں وہ سنے اور پھر وہ مر جائے اور مجھ پر وہ ایمان نہ لائے اور اس پر ایمان نہ لائے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں, تو کیا ہوگا؟ الا کان من اصحاب النار, مگر یہ کہ وہ جہنمیوں میں سے ہوگا. تو کہیں اس آیت کو یہ نہ سوچے کہ مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, جس دین پر بھی تم عمل کر رہے ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, یہ مقصد نہیں ہے یہاں. اب پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ وہ سلسلہ شروع کر رہا ہے بنی اسرائیل سے خطاب کا. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور کہا تھا جو کتاب ہم تم کو دے رہے ہیں اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا, اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں ان کو یاد رکھنا. اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چلو گے. تو میثاق
میثاق کیا تھی؟ شریعت. بیسکلی سمپلی سمجھے نا تو اللہ کی کتاب میثاق ہوتی ہے, اللہ کی شریعت میثاق ہوتی ہے بندے اور اللہ کے درمیان, کہ تم اس کو فالو کرتے رہو گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدیکم, اپنا عہد تم پورا کرو تو میں اپنا عہد پورا کروں گا. کیا؟ جنت دینے کا, مغفرت کا. تو ان سے عہد لیا گیا. لیکن قوم کیسی تھی؟ ہم دیکھ چکے ہیں کیسی قوم تھی. تو جب ان سے عہد لیا گیا تو ان کے سروں کے اوپر لٹرلی طور پہاڑ کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا, لٹکا دیا گیا تھا. ہم کہیں وہ یہ سائنٹیفکلی کیسے ممکن ہے؟ تو گریوٹی کیا ہے؟ خدا ہے یا مخلوق ہے؟ کریٹر ہے کہ کریشن ہے؟ مخلوق ہے. بس اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, گریوٹی نے پہاڑ پر کام نہیں کیا تو پہاڑ سسپینڈ ہو گیا ان کے سروں کے اوپر. کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے یہ؟ اللہ اپنی مصلحتیں خود بہتر جانتا ہے, لیکن ایک بھاری ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے کہ تم ذرا سوچو کہ یہ کتنی سیریس ذمہ داری ہے جو تم کو دی جا رہی ہے. دوسرے, جس سے عہد کر رہے ہیں اس کا مقام سمجھیں, اللہ کی قوت, اللہ کی قدرت کا شعور رکھیں کہ جو پہاڑ ان کے سروں پر اٹھا سکتا ہے وہ پہاڑ ان پر گرا بھی سکتا ہے. ڈریں. اور دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ عمل کرنے کے لیے نا 51% منیمم ڈر ضروری ہے. 49% محبت, 51% ڈر, 51% کم از کم خوف اور 49% امید, تب انسان درست ہوتا ہے. اور کہا گیا تھا کہ تم اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑنا, پختہ عمل کے ساتھ, مضبوط اسٹرانگ ول پاور کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے ہر حال میں. عابد بھی بنو, عبد بھی بنو. اور جو امپورٹنٹ بات ہے نا, وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, وَاذْكُرُوا یاد کرتے رہو, یعنی علم حاصل کرتے رہنا, اس کتاب کا کرتے رہنا, ناٹ ون ٹائم, کانسٹنٹلی. تو جاہل عابد نہیں بننا, عالم عابد بننا. تو پتہ چلا تقویٰ صحیح علم اور صحیح عمل کا نام ہے. تمسک بالکتاب, کتاب کو مضبوط پکڑ لو. تو یہ تو عہد لیا. پھر کیا ہوا؟ ثم تولیتم من بعد ذلک, اس کے بعد تم نے منہ پھیر لیا. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین, اس پر بھی اللہ کے فضل, اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. جب پہاڑ سروں سے ٹل گیا پھر نافرمان ہو گئے. اچھا, یہ پھر ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کس کا ذکر آ رہا ہے؟ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کا. اچھا, ابھی ہم نے بات کی تھی نا مسکنہ کی, کہ ہمیشہ مظلوم بنے رہے, کہ لوگوں نے بڑا ظلم کیا. اس حد تک مظلوم نہیں بنے رہے. یہ بھی پروپیگنڈا تھا جیوز کا کہ اللہ نے بڑا ظلم کیا ہے ہمارے اوپر, یہ بڑا جابر قسم کا خدا ہے, اینگری گاڈ ہے بہت, ہر وقت انتقام لینے پر تلا رہتا ہے. یہ ایسا خدا ہے ہمارا جو ہر وقت ہم پہ غصہ کرتا رہتا ہے. اپنی نافرمانی تو نظر ہی نہیں آئی نا ان کو, تو بلیم کس کو کیا؟ اپنے آپ کو بلیم کرتے درست نہ ہو جاتے؟ بلیم گیم, سارا بلیم اللہ پہ ڈالتے ہیں آج بھی, کہ بڑا سخت ہے, بہت تباہ کن قسم کا ہے, ڈسٹرکٹیو قسم کا گاڈ ہے, ہر وقت عذاب بھیجتا رہا ہمارے اوپر, ہر وقت ہم سے انتقام لیتا رہا. یہ باتیں کرتے رہے. تو بنی اسرائیل نے اللہ کے غصے اور غضب کو بہت اجاگر کیا تھا, بہت ہائی لائٹ کیا تھا, بہت پرومیننٹ کیا تھا. قرآن بار بار یاد دلا رہا ہے کہ اپنے کرتوت دیکھو تو, اور اللہ کا عفو اور درگزر اور رحم دیکھو تو. فضل اللہ, اللہ کی رحمت, اللہ کا فضل کتنی دفعہ ذکر آ چکا ہے. ثم عفونا عنکم, پھر ہم نے درگزر کیا تم سے, پھر معاف کیا ہم نے تم سے, پھر اللہ کی رحمت تم پہ نازل ہوئی. تو بار بار قرآن نے اللہ کی رحمت کا تذکرہ کیا ہے تاکہ پرسپیکٹو درست ہو جائے لوگوں کا. تو ان کو یاد دلایا گیا کہ تم حرکتیں دیکھتے ہو اپنی, تم نے کیا کیا. اللہ کا تم رحم دیکھو اور شرم کرو اپنے اوپر, تم اپنی حرکتوں پر. پھر فرمایا
وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، قسم ہے یہاں پر، بہت زور ہے یہاں پہ، اور یقیناً علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، تمہیں ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہے جنہوں نے کہ سبت کا قانون توڑا تھا. لقد کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ بتا رہا ہے، بہت ایمفسس ہے کہ ڈیفینیٹلی تم کو پتا ہے، انجان مت بنو، بھولے نہیں بنو. تو یہاں پر ایک قسم موجود ہے کہ واللہ لقد، اللہ کی قسم، یقیناً تم کو پتا ہے کہ تم نے کیا کیا تھا، ان لوگوں نے کیا کیا تھا تم میں سے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا. سبت کیا ہے؟ ترجمہ آپ نے دیکھا، اور اس پر ہم نے بات کی کہ آرام کے لیے بھی لفظ آتا ہے، کاٹنے کے لیے آتا ہے، اور سیٹرڈے کو سبت کہا جاتا ہے. جیسے ہمارا عبادت کا دن کون سا ہے؟ انٹائر فرائیڈے. کب سے کب تک؟ جب وہ جمعے کی اذان ہوتی ہے اس سے لے کے نماز تک، اس میں کاروبار نہیں کر سکتے، رائٹ؟ ان کے ہاں بھی اصل میں جو دن تھا عبادت کا وہ کیا تھا؟ جمعہ. ہمیشہ سے اللہ نے جمعے کو پریفر کیا ہے. کوئی اگر مبارک دن ہے تو جمعے کا دن ہے. ان کے لیے جمعے کا دن ہی فکس کیا گیا تھا. آپ کا کیا خیال ہے؟ مان لیا ہوگا انہوں نے؟ کہا ہوگا ہاں ٹھیک ہے. نہیں کہا کہ ہم کو تو نہیں منظور یہ دن. تو پھر کون سا دن پسند کیا انہوں نے؟ سیٹرڈے. جب انہوں نے سیٹرڈے پسند کیا تو اللہ نے احکامات بھی بڑے سخت رکھے اس کے. یہ فرائیڈے کے سن، یعنی کہ جو غروب آفتاب ہوتا ہے نا، سن سیٹ، فرائیڈے کے سن سیٹ سے لے کر سیٹرڈے کے سن سیٹ تک، غروب آفتاب تک کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. نہ کھانا، نہ کوئی اور کام، نہ کسی سے کام لے سکتے تھے. صرف کیا کرنا تھا؟ آرام کرنا تھا اور عبادت کرنی تھی. ان کو ہر کام سے کٹ جانا تھا ان کو. اب ان سے برداشت ہو سکتا تھا؟ یہ شروع میں تو برداشت کرتے رہے، اس کے بعد پھر انہوں نے مختلف قسم کے لوپ ہولز نکالنے شروع کرے، بہانے بازیاں شروع کریں. سبت کے قانون کی ظاہری شکل برقرار رکھی اور اصل حکم کو پریکٹیکلی نل اینڈ وائڈ کر دیا تھا. انہوں نے مسخ کر دیا حکم کو، یہ بہانے بازیاں کر کر کے. ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کو یہ ایسا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جیسے بچوں کو بے وقوف بنا کر دھوکہ دیا جاتا ہے. ایسے اللہ کو دھوکے دیے ہیں انہوں نے. کھلم کھلا گناہ پھر بھی بہتر ہے ہیلے بازی کے مقابلے میں. کافر کھلم کھلا نہیں مانتا، منافق بہانے بازیاں کرتا ہے، اور وہ دین کا زیادہ بڑا دشمن ہے. تو پھر کیا ہوا تھا جب انہوں نے سبت کے قانون کو توڑا؟ اس کا مزید تفصیل سے ذکر سورہ اعراف میں آئے گا. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہہ دیا بندر بن جاؤ، اس حال میں کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے. اللہ کا قانون ڈسٹورٹ کیا تھا انہوں نے، اللہ نے ان کو ڈسٹورٹ کر دیا. اللہ نے ان پہ مسخ کا عذاب بھیج دیا اور یہ بندر بنا دیے گئے. ایک کہاوت آپ کو پہلے بھی سنائی، الجزاء من جنس العمل. جزا جو ہے وہ عمل سے ملتی جلتی ہوتی ہے، جو بدلہ ملتا ہے وہ عمل سے ملتا جلتا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو تم اے مسلمانوں، تم وہ مت کرنا جو یہود نے کیا تھا. انہوں نے ہیلے بنا بنا کر، لوپ ہولز نکال نکال کے اللہ کے حرام کو اپنے لیے حلال کر لیا. اور یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے، اس کا نام بدل دیں گے. نام بدل دیں گے تو نام بدلنے سے وہ حلال ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. اور بھی کچھ غلط کام کریں گے تو کیا ہوگا کہ ان میں سے ایک گروہ پر عذاب آئے گا اور وہ بندر اور سور بنا دیے جائیں گے. اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ گناہوں کی مجلسوں سے ہمیں دور رکھے. فرمائے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑ دیا. تو یہ ان کی ایک ہیلا سازی کی مثال تھی، کیسے ہیلے بناتے تھے.
اور اب ایک بہانے بازیاں اور فرار کی آگے ایک اور مثال آ رہی ہے. اچھا کوئی چیز کلیئر اگر نہیں ہے تو پھر آپ پوچھ لیں، ورنہ پھر ہم جو بچ گیا ہے وہ کر لیں. تھوڑا اسٹریچ کر لیں، تھوڑا ریلیکس کر لیں، تھوڑا کھڑا ہو جائیں آپ لوگ. ہیلا کیا؟ لوپ ہولز نکالنا. ہیلا کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ وائن اگر ہے، شراب رکھی ہے، شراب حرام ہے، تو کہنا کہ نہیں، اگر انٹاکسیکیشن نہیں ہو رہا تو پی سکتے ہیں. اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اسلام تم اس نماز کے قریب مت جانا اگر تم نشے کی حالت میں ہو. تو کہ ہم تو ڈرنک نہیں ہوتے، ہم تو 4 گلاس بھی پی لیتے، ہم کو نشہ نہیں ہوتا. یہ لوپ ہول نکالنا اور پھر اس طرح سے اپنے لیے حرام کو حلال کر لینا.